بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق جانے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا کہ صورتحال نے ایک اور عجیب کروٹ بدلی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی ایک بیٹی شمس النساء تھی جس کی عمر اب 18 سال ہو چکی تھی۔ شمس النساء بھی والد کی طرح ایک تعلیم یافتہ، مذہبی احکام کی پابندی کرنے والی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ سلطان نور الدین کی زندگی میں وہ شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور اس کے کئی رشتے بھی آنا شروع ہو گئے تھے، مگر سلطان نور الدین زنگی کو کوئی لڑکا پسند نہیں آتا تھا، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ سارے امیر زندگی کے دل دادا تھے اور کسی ایک نوجوان کے دل میں بھی شوق جہاد نہ تھا۔ ابھی سلطان عادل کسی اور رشتے کا انتظار کرتے، فرشتہ اجل نے خود ان کا رشتہ زندگی سے توڑ دیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنی بیٹی شمس النساء کو مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ فوجی تربیت بھی دی تھی تاکہ برے وقت میں ایک لڑکی کسی حد تک اپنا دفاع کر سکے۔ سلطان کی وفات کے بعد ایک بار پھر شمس النساء کے رشتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بڑے بڑے امراء نے اپنے بیٹوں کے پیغام بھیجے۔ شمس النساء سے رشتہ کرنے والوں کے پیش نظر ایک ہی مقصد تھا کہ شادی کے ہوتے ہی وہ دمشق اور شام پر قبضہ کر لیں گے اور سلطان نور الدین کے کمسن بیٹے ملک صالح کو راستے سے ہٹا دیں گے۔ ان امیدواروں میں سب سے زیادہ طاقتور نام موصل کے حکمران سیف الدین کا تھا، جو رشتے میں سلطان نور الدین محمود زنگی کا حقیقی بھتیجا تھا۔ سیف الدین کو پورا یقین تھا کہ زنگی خاندان کا ممتاز ترین فرد ہونے کے باعث رضی خاتون اس رشتے سے انکار نہیں کر سکیں گی۔ سیف الدین کے ذہن میں بھی دیگر امیرزادوں کی طرح وہی خود غرضانہ منصوبہ تھا کہ سلطان کا داماد ہوتے ہی دمشق اور شام بھی اس کے زیر نگیں آ جائیں گے اور پھر وہ اس رشتے کے حوالے سے صلاح الدین ایوبی کو بھی اپنا مطیع بنا لے گا۔ رضی خاتون رشتوں کی بھرمار سے بہت زیادہ پریشان تھیں۔ شوہر کی موت کے بعد وہ مستقل بیمار رہنے لگی تھیں اور اپنی زندگی میں بیٹی کی شادی کر دینا چاہتی تھیں، مگر وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھیں کہ داماد کے لیے کس کا انتخاب کریں۔ رضی خاتون کا جھکاؤ موصل کے حاکم سیف الدین کی طرف تھا کہ وہ خاندان کا ایک فرد تھا۔ اسی دوران میں دوسرے امراء کی خواتین بھی ایک دوسرے کے خلاف رضی خاتون کے کان بھرتی رہتی تھیں۔ ہر ماں اپنے بیٹے کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتی۔ آخر اسی کشمکش میں ایک دن رضی خاتون نے اپنے شوہر سلطان نور الدین محمود زنگی کو خواب میں دیکھا۔ سلطان عادل اپنی رفیقہ حیات کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، رضی خاتون، تمہیں شمس النساء کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو اور صلاح الدین کو اپنی دامادی میں قبول کر لو۔ وہ حقیقی مجاہد ہے اور مجاہد کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ تقریباً 1 سال بعد رضی خاتون نے شوہر کو خواب میں دیکھا تھا۔ کچھ دیر کے لیے 20 سال کی رفاقتوں کے تمام مناظر آنکھوں میں گھوم گئے اور وہ یہ سوچ کر مسکرانے لگیں کہ سلطان نے خواب میں آ کر ان کے دل و دماغ سے پہاڑ جیسا بوجھ ہٹا دیا تھا۔ لیکن اب ایک اور مسئلہ ان کے سامنے کھڑا تھا کہ صلاح الدین ایوبی سے کس طرح رابطہ کریں۔ ابھی رضی خاتون صلاح الدین ایوبی کو پیغام پہنچانے کے لیے کسی معتبر قاصد کو تلاش کر ہی رہی تھیں کہ صلاح الدین ایوبی 10,000 منتخب سواروں کے ساتھ دمشق آ پہنچا۔ تمام سازشی امراء صلاح الدین کی اچانک آمد پر حیران ہو رہے تھے اور رضی خاتون کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کہ انہیں کسی زحمت کے بغیر منہ مانگی مراد مل گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کسی تاخیر کے بغیر رضی خاتون کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے انتہائی محبت آمیز لہجے میں کہا، تم سلطان عادل کا حرف اعتبار ہو۔ پھر رضی خاتون نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کو سلطان نور الدین زنگی کی خواہش سے باخبر کیا۔ صلاح الدین ایوبی کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت دیر تک گہرے سکوت کے عالم میں بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں غلام کہاں اور آقا زادی کہاں؟ ایک بے جوڑ رشتہ ہے۔ خاندان نوریہ میرے بارے میں کیا کہے گا؟ دمشق اور شام میں آپ کی مخالفت اور بڑھ جائے گی۔ مجھے خاندان کے افراد کی طعنہ زنی کی کوئی فکر نہیں، رضی خاتون نے پرعزم لہجے میں کہا۔ میں ہر حال میں سلطان کی خواہش پر عمل کروں گی۔ وہ تمہیں مجاہد سمجھتے تھے اور ایک مجاہد ہی اس عظیم مجاہد کا داماد ہو سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے رضی خاتون کے اصرار اور درپردہ اپنے آقا سلطان نور الدین زنگی کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا۔
پھر اس نے 5 سپاہیوں پر مشتمل ایک فوجی دستہ بلا تاخیر مصر روانہ کر دیا تاکہ صلاح الدین ایوبی کی والدہ زبیدہ خانم شادی میں شریک ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین نے امام شرف الدین کی خدمت میں ایک اور التجا نامہ بھی ارسال کر دیا جس میں لکھا تھا کہ شیخ محترم، مجھے آپ کی جسمانی کمزوری کا شدید احساس ہے، مگر کیا آپ میری خاطر دمشق تشریف لا سکتے ہیں؟ تقریباً 15 دن بعد امام شرف الدین اور زبیدہ خانم دمشق پہنچ گئے۔ پھر سادگی اور اسلامی روایات کے ساتھ شمس النساء اور صلاح الدین ایوبی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ یہ شادی موصل، دمشق اور شام کے امراء کے لیے اس قدر حیران کن تھی جیسے آسمان ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا ہو۔ سب سے زیادہ تکلیف نور الدین زنگی کے حقیقی بھتیجے سیف الدین والی موصل کو پہنچی تھی، جو شمس النساء سے شادی کر کے سلطنت نوریہ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے شادی کی خبر سن کر ایک گستاخانہ خط تحریر کیا جس میں لکھا کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ ایک غلام زادے کو اپنا داماد بنا کر خاندان زنگی کی عظمت و جلال کو اس طرح خاک میں ملا دیں گی۔ میں نے اپنے باپ کی موت کے صدمے کو بھلا دیا، مگر اس تضحیک کو زندگی بھر فراموش نہیں کر سکوں گا۔ شادی کے کچھ دن بعد رضی خاتون صلاح الدین ایوبی اور شمس النساء کو طلب کیا۔ پہلے بیٹی اور داماد کو سلامتی کی دعائیں دیں، پھر صلاح الدین کو مخاطب کر کے کہا، اب میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ تم سلطنت نوریہ کے کسی بھی باغی کو سزا دے سکتے ہو۔ اب کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم کون ہو۔ مادر ملکہ کی اجازت کے بعد صلاح الدین نے دمشق کا دربار آراستہ کیا۔ سلطنت نوریہ کے تمام امیروں کو شرکت کے دعوت نامے بھیجے گئے۔ جو امراء خاندان زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے وفادار تھے وہ اس خصوصی دربار میں شریک ہوئے۔ موصل کے حکمران اور سلطان نور الدین زنگی کے حقیقی بھتیجے سیف الدین نے سیاسی چال چلتے ہوئے ایک معذرت نامہ ارسال کر دیا کہ میں ابھی ریاست کے کچھ اندرونی مسائل میں الجھا ہوا ہوں، اس لیے مجھے شرکت سے معذور سمجھا جائے۔ ویسے میں اپنے مرحوم چچا سلطان نور الدین محمود زنگی کی روح سے وفادار ہوں اور دربار آراستہ تھا۔ سلطان ملک صالح تخت خلافت پر جلوہ افروز تھا، اس کے بائیں ہاتھ پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی نشست تھی۔ یہ منظر اس بات کا ثبوت پیش کر رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی ملک صالح کا وفادار تھا۔ اس موقع پر خواتین کے لیے پردے کا خاص اہتمام کیا گیا تھا کیونکہ مادر ملکہ رضی خاتون درباری کارروائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھیں۔ اس موقع پر شمس النساء بھی موجود تھی جو اپنے شوہر کی تقریر سننا چاہتی تھی۔ آخر درباری کارروائی کا آغاز قرآن مقدس کی تلاوت سے ہوا۔ تلاوت کے بعد صلاح الدین ایوبی اپنی نشست پر کھڑا ہوا، پہلے اپنے اللہ کی کبریائی بیان کی، پھر نہایت پرجلال لہجے میں اہل دربار سے مخاطب ہوا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ سلطان ملک صالح کی طرف سے بار بار دی جانے والی دعوت کے باوجود سلطنت نوریہ کے کئی اہم اور ذمہ دار امراء اس مجلس میں شریک نہیں ہوئے، جہاں بیٹھ کر ہم سب ملت اسلامیہ کو درپیش مسائل پر گفتگو کرنا چاہتے تھے اور اس کے ساتھ ہی باہمی مشورے سے آئندہ کے لیے لائحہ عمل بھی طے کرنا چاہتے تھے کہ بیرونی خطرات سے کس طرح محفوظ رہا جائے اور اس سلسلے میں اجتماعی کردار کے ساتھ ہمارا انفرادی کردار کیا ہوگا۔ مگر یہ خالی کرسیاں چینخ چینخ کر بتا رہی ہیں کہ ہم نے سلطان نور الدین سے کیے ہوئے وعدے فراموش کر دیے۔ میں ذاتی طور پر ایک عملی انسان ہوں اور بلند بانگ دعوتوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا، لیکن آج مجھے مجبوراً یہ اعلان کرنا پڑ رہا ہے کہ میں ایک بار وعدہ فراموش انسانوں کو ان کا وعدہ ضرور یاد دلاؤں گا۔ اگر وہ اپنے غلط فیصلوں پر نادم ہو کر واپس لوٹ آئے تو میں والہانہ انداز میں اپنے گلے لگاؤں گا، لیکن اگر اس تنبیہ کے باوجود انہیں اپنے حلف کے الفاظ یاد نہیں آئے تو ایسے بدعہد لوگوں کے لیے سلطنت نوریہ کے کسی گوشے میں کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ میں نے بھی سلطان نور الدین زنگی سے ایک عہد کیا ہے، یا تو وہ عہد پورا ہو کر رہے گا یا پھر اسے نبھاتے نبھاتے میری جان چلی جائے گی۔ جو سلطان ملک صالح کا وفادار ہے وہ میرا محبوب اور مخدوم ہے، اور جس نے میرے آقا زادے کے حکم سے سرتابی کی وہ میرا بدترین دشمن ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی تقریر اتنی اثر انگیز تھی کہ اکثر حاضرین دربار کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ شمس النساء نے پہلی بار صلاح الدین ایوبی کی شخصیت کے حقیقی خد و خال دیکھے تھے۔
مجھے آپ کی رفیق حیات ہونے پر فخر ہے۔ ایک پاک باز اور وفادار بیوی نے جذبات کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے شریک سفر کو خراج تحسین پیش کیا۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں سکون اور خوشی کے لمحات بہت ہی مختصر تھے۔ اچانک برق رفتار قاصد مصر سے دمشق پہنچا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کو خبر دی کہ فرنگیوں کا ایک بحری بیڑا سکندریہ کی بندرگاہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فوری طور پر مادر ملکہ رضی خاتون اور اپنی بیوی سے کہا، مجھے ایک سخت جنگی مہم درپیش ہے، اس لیے میں آج ہی مصر واپس جانا چاہتا ہوں۔ شوہر کی بات سن کر شمس النساء نے کہا، میں بھی آپ کے ہمراہ چلوں گی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، آپ اس ہنگامی سفر میں میرا ساتھ نہیں دے سکیں گی۔ جب صلیبیوں کا خطرہ ٹل جائے گا تو میں خود دمشق آ کر آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ہنگامی سفر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ شمس النساء نے مسکراتے ہوئے شوہر سے پوچھا، میرا مطلب ہے کہ اس دشوار سفر میں آپ کو بہت زحمت ہوگی اور میں یہ پسند نہیں کرتا۔ صلاح الدین نے اپنی رفیق حیات کو سمجھانے کی کوشش کی، میں ایک مجاہد کی بیٹی ہوں اور دوسرے مجاہد کی بیوی۔ شمس النساء نے کہا، میں سفر میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی، میں بھی آپ کا ساتھ دوں گی۔ صلاح الدین ایوبی نے مادر ملکہ کی خدمت میں عرض کیا، اگر مجھے یہ جنگی مہم درپیش نہ ہوتی تو میں کچھ اور دن دمشق میں ٹھہرتا تاکہ یہاں کی ساری سیاسی صورتحال واضح ہو جاتی۔ میرے بیٹے، اللہ تمہارے قدموں پر منظر حیات کو آسان کر دے۔ رضی خاتون نے اداس لہجے میں دعا دی۔ انہیں بیٹی اور داماد کے بچھڑنے کا دکھ تھا، مگر وہ خود بھی ایک مجاہد کی بیوی تھیں، اور انہوں نے رخصت کرتے ہوئے کہا، بیٹے تم اول و آخر ایک مجاہد ہو اور تمہاری تفریح گاہ بھی عرصہ کارزار ہے۔ میری دعا ہے کہ حق تعالیٰ تمہیں فتح و نصرت سے ہمکنار کرے۔ صلاح الدین ایوبی کھڑا ہو گیا، اللہ کرے کہ میرے سارے اندازے غلط ہوں، مگر مجھے دو آدمیوں سے خیر کی امید نہیں، ایک سلطان نور الدین زنگی کا بھتیجا والی موصل اور دوسرا سلطان ملک صالح کا مشیر خاص۔ آپ ان کی حرکات و سکنات پر گہری نظر رکھیے گا۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے مادر ملکہ سے رخصت چاہی اور مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی کو اس وقت بہت خوشی ہوئی جب شمس النساء اس کے دوش بدوش اپنے پسندیدہ گھوڑے پر سفر کر رہی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنی بیٹی کو مکمل فوجی تربیت دی تھی اور شمس النساء کا شمار بہترین شہ سواروں میں ہوتا تھا۔ شادی سے چند دن پہلے تک شمس النساء بلا ناغہ میدان اخضر میں شہ سواری کی مشق کیا کرتی تھی۔ سکندریہ کی کامیاب ترین مہم سے فارغ ہو کر صلاح الدین ایوبی قاہرہ پہنچا۔ اس وقت تک اس کی والدہ محترمہ زبیدہ خانم اور امام شرف الدین بھی دمشق سے قاہرہ پہنچ چکے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو سکندریہ پر حملے کی خبر سن کر بہت عجلت میں قاہرہ آنا پڑا تھا، اس لیے یہ دونوں بزرگ ہستیاں بعد میں روانہ ہوئیں اور سست رفتاری کے ساتھ آرام دہ گاڑیوں میں قاہرہ پہنچی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی سب سے پہلے والدہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ زبیدہ خانم نے سکندریہ کی فتح کے ساتھ بیٹے کو مزید فتوحات کی دعاؤں سے سرفراز کیا۔ پھر صلاح الدین اپنی بیوی شمس النساء سے ملا اور ایک قیمتی ہار شادی کے تحفے کے طور پر اپنی شریک حیات کی نذر کیا۔ مصر کے خزانے میں بہت سے نوادرات موجود تھے، مگر وہ سب رعایا کی امانت ہیں، صرف یہ ہار میری ذاتی کمائی کا نتیجہ ہے۔ شمس النساء نے بڑی حیرت سے اپنے اس شوہر کی طرف دیکھا جو ایک مالدار اسلامی ریاست کا سربراہ تھا۔ میں بیت المال سے جتنی رقم ذاتی خرچ کے لیے لیتا ہوں، اس سے بس یہ ایک ہار ہی بن سکتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے باوقار نرم لہجے میں کہا، آپ ایک عظیم مجاہد کی بیٹی ہیں، اگر قبول کریں تو میں سکندریہ کی اس فتح کو اپنی شادی کے تحفے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ شمس النساء نے ہار قبول کرتے ہوئے ایک نظر شوہر کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ایک ایسے شخص کو اس کا شریک حیات چنا تھا جو نہ صرف ایک عظیم مجاہد، بہترین مسلمان، عادل حکمران، بلکہ ایک بہترین شریک حیات بھی تھا۔ پیش خدمت ہے کہانی مغرور شہزادی کی فقیر سے شادی۔